یہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ کسی نہ کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں یا مالدار گھرانے سے تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ پورے مدینہ میں غربت کا ایک مظہر تھا۔ گھر میں جھاڑو پوچھا بھی ہو رہا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ وسط کھانے پکانے میں اور اس میں پریشانی کا سامنا ہے، اور ہے کہنے کو امیر مدینہ کا گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اس کو ایک سنجیدہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک ناراضگی کا اظہار کیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں کوئی سفارشی بن کے نہیں آیا اپنی بیٹی کا، اگر آپ کہیں گے تو میں اپنی تلوار سے اپنی بیٹی کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایلا فرمایا۔ ایلا یعنی کہ کچھ وقت تک جو ہے ان کے پاس نہ آنا، جدائی اختیار کر لینا ایک سرٹن ٹائم تک۔ ایسے حالات بھی ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو یہاں رہیں میرے پاس یا چاہیں تو نہ رہیں میرے پاس۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور یہ جو مضمون احادیث میں بھی آیا ہے ایلا کا، تو ان احادیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کی کیا صحیح انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ جی شیخ، اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخصیت ہونا تو اس کی ایک اس کو پرکھنے کے لیے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے چونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی آزمائش بھی اسی حساب سے ہے۔ اب یہ جو ہماری امہات المومنین ہماری مائیں ہیں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ اعلیٰ رئیس گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں امہات المومنین میں سے، ان کو دیکھ لیں تو وہ یا تو آپ کو کسی سردار کی بیٹی ملیں گی، ٹھیک ہے نا، یا وہ کسی رئیس زادے کے گھر کی خاتون ہوں گی، یعنی کسی مالدار گھرانے سے ان کا تعلق ہوگا، چاہے وہ سیدہ حفصہ ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، چاہے وہ سیدہ صفیہ ہوں، سیدہ جویریہ ہوں، ام حبیبہ ہوں، یہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ کسی نہ کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں یا مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ پورے مدینہ میں غربت کا ایک مظہر تھا، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ 2 مہینے تک جو ہے وہ کچن میں آگ نہیں جل رہی ہے اور گزارا جو ہے وہ پانی اور کھجور کے اوپر ہے۔ تو یہ بڑے صبر آزما مراحل تھے امہات المومنین کے، اس کے باوجود بھی امہات المومنین نے صبر کیا ان کے اوپر۔ چند مواقع پر ایسا ہوا کہ جب کچھ فراوانی ہوئی مال کی، اور جب جہاد شروع ہوا اور مال غنیمت آنا شروع ہوا، اور مدینہ میں امہات المومنین دیکھ رہی ہیں کہ دیگر صحابہ کے گھروں میں آسانیاں ہو چکی ہیں، ہمارے گھر میں تو ابھی بھی حالات وہی ہیں۔ تو اب ایک انسان ہونے کے ناطے خواہش دل میں آئی کہ جی یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے، تو کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین نے کہ جی تھوڑی سی آسانی ہمارے لیے بھی ہو جائے، آٹا بھی گوندھ رہی ہیں، خدمت بھی کر رہی ہیں، گھر میں جھاڑو پوچھا بھی ہو رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ وسط کھانے پکانے میں اور اس میں پریشانی کا سامنا ہے، اور ہے کہنے کو امیر مدینہ کا گھر۔ تو ایک فطرتی ایک سوال تھا ان کے دل میں، وہ پیش کر دیا انہوں نے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بڑا سنجیدہ لیا کہ میرے گھر میں اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے تو اس کو اسی سختی کے ساتھ تربیت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اس کو ایک سنجیدہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک ناراضگی کا اظہار کیا جو احادیث میں آتا ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑے سے جو ہے آپ گر پڑے تھے اور پھر آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی، تو آپ نے جو ہے وہ جو بالا خانہ تھا ایک مسجد کے اوپر، تو وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اب یہ خبر مدینہ میں پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ میری تو نیند اڑ گئی، میں تو مطلب پریشان ہو گیا، تو میں دوڑا آیا مسجد میں، دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کے گھر گیا سیدہ حفصہ کے، دیکھا وہ بھی رو رہی ہے، تو پہلے تو میں نے ان کو ڈانٹا کہ دیکھو تمہیں میں کہتا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کیا کرو، حالانکہ وہ گھر کا عالم کیا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کیا عالم تھا گھر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جانے کی، طویل حدیث سے 2-3 دفعہ اجازت مانگی گئی لیکن اجازت نہیں ملی، بالآخر بڑی کوششوں کے بعد بالآخر اجازت ملی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں کوئی سفارشی بن کے نہیں آیا اپنی بیٹی کا، اگر آپ کہیں گے تو بڑے زبردست الفاظ سے کہ اگر آپ کہیں گے تو میں اپنی تلوار سے اپنی بیٹی کی گردن اڑا دوں گا، تو میں آپ سے جو ملاقات کے لیے آیا ہوں وہ میں حالات کی واقعات کی جو صحیح معلومات ہے وہ لینے آیا۔ سوال یہ کیا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ازواج مطہرہ کو طلاق دے دی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور میں نے جو ہے وہ پھر صحابہ کو بھی خوش خبری دی، صحابہ مسجد میں جمع تھے، پریشان تھے، تو بھی سب خوش ہو گئے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی خاطر 1 مہینے کا ایلا فرمایا
جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو بھی اجازت دی ہے۔ ایک شوہر جو اپنی بیوی سے کسی بات پر اگر ناراض ہو تو وہ کچھ عرصے کے لیے تربص اربعۃ اشہر کے الفاظ ہیں کہ 4 مہینے کا وہ انتظار کرا سکتا ہے کہ وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، ایلا کر جدائی اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنی ازواج مطہرہ سے کہہ دیجیے ان کنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ یہ 2 آیات نازل فرمائی کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت، آج میں دے دیتا ہوں۔ اگر دنیا کی زینت تمہارے دل میں نہیں ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول کو لینا چاہتے ہو اور آخرت تمہاری نظر میں ہے تو پھر آ جاؤ، میرے ساتھ رہو، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کیا۔ تو آپ دیکھیے اس آیت کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے پاس اور ان کو جا کر اس کی خبر دی، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اخترن اللہ و رسولہ، تمام کی تمام ازواج نے، جبکہ پتہ تھا آگے مزید مشکلات آنی ہے، پریشانیاں آنی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور آپ کو اختیار فرمایا۔ تو یہ اصل میں جو ایک لا تعلقی یا جدائی کا جو اظہار تھا وہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا، وہ امہات المومنین کی طرف سے نہیں تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر جو ایک دنیا داری کا ایک سوال اٹھ رہا تھا اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور وہاں پر بڑی سختی کے ساتھ تربیت فرما دی، اور اس کے بعد پھر یہ یعنی گھر کا ماحول ہی تبدیل ہو کے رہے گا۔ جب آیت تخیر، یہ آیت تخیر کہلاتی ہے، جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب یہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت فرمایا کہ اختار اللہ و رسولہ، تو اللہ کے نبی، میں اللہ اس کے رسول کا اختیار کرتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تستعجلی حتی تستأمری ابواکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جلدی نہ کرو، اپنے ماں باپ سے ہی مشورہ کر لو، کیا پتا فیملی بھی اس معاملے میں انوالو ہو جاتی ہے نا، کہ جیسے کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، اس کی رائے بھی لے لو۔ تو انہوں نے سوال کا اتنا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ افیک استعمر ابوایا، آپ کے بارے میں میں اپنے والدین سے جیسے کہتے ہیں پوچھوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس وقت کمال انداز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا بھی شیخ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو جواب ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی بے رغبتی والا معاملہ بالکل نہیں تھا۔ بہت پیاری بات کہہ رہے تھے شیخ صاحب کے، یعنی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی مالی ہے، اور اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ایسا ہے، انہوں نے بھی ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا، بہت سے خادمین جب آئے آپ کے پاس، جی بالکل، اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہی جو یعنی اپنی ازواج مطہرات کی تربیت کی جا رہی ہے، سیدہ فاطمہ کو بھی وہی تربیت کی جا رہی ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز بتا دیتا ہوں، یعنی غلاموں سے بہتر ہے جو، اور وہ تسبیح سکھائی جسے تسبیح فاطمہ کے نام سے بعض لوگوں میں جانتے ہیں، رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ ہے اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر والی جو فضیلت ہے، رات سونے سے پہلے تربیت پر زور دیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی عمومی حکم بھی عزت فی دنیا والی بات۔ اور دوسری بات شیخ صاحب کے لیے یعنی ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہنے والے ہیں، لا محالہ ایسا وقت آتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اب مرد کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں، یعنی ایک آپشن یہ ہے کہ فوراً طلاق دے کر جان چھڑا لے، ایک آپشن یہ ہے کہ وہ سزائیں ڈھونڈے جس کے ذریعے سے معاملات حل ہوں اور اس سے ایک ٹھہراؤ آ جائے، کچھ وقفہ لے لیا جائے، تھوڑا سا ایک لا تعلقی کا ایک معاملہ ہو اور اس میں سوچ بچار ہو جائے دونوں اطراف سے۔ تو یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمارے معاشرے میں انسانی فطرت کا اس میں بڑا خیال رکھا گیا، اور بلکہ اللہ کے رسول کا آخری عمل بھی بڑا اہم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے 29 دن کا ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے، یعنی کہ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ عورتوں کے لیے محبت کو کم نہیں کرنا بلکہ تعلق کو جوڑنا ہے، بڑھانا ہے، وہ اس کو ایک اس وقت جب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ایک مہینے کا الا کہہ دیا تھا جی، تو پھر آپ نے ایک مہینے کا 29ویں دن آپ چلے گئے، اس سے عائشہ نے پوچھا کہ ابھی تو 29 دن ہوئے، تو ان کو بھی یہ خیال تھا کہ ابھی تو یعنی ایک دن گن رہے ہیں، دونوں طرف سے انتظار ہے، آگے نہیں مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، ایک محبت کا اظہار ہے۔